بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج ذرا بات کرنی ہے اللہ کا ذکر اور اطمینان۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ کون سا ذکر؟ یہاں ویسے بڑی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہی ذکر کہا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک تو بات یہاں طے ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں تو ذکر بہت اور معنی میں لیا جا رہا ہے نا۔ تسبیح پکڑ لیں اور اللہ کے جو نام ہیں اور بہت ساری آیات، سب کچھ یہ چلتا ہے۔ بہرحال آپ ذکر تک رہیں۔ کون سا ذکر؟ کیا اطمینان؟ کیسا اطمینان؟ کیا اس سے اطمینان ملتا ہے ہمیں جو کر رہے ہیں؟ اگر نظریاتی طور پر آپ اپنے طور پر بندہ سمجھ لیتے ہاں تو ٹھیک ہے، اطمینان مجھے مل رہا ہے، لیکن وہ اطمینان نہیں ہے، وہ ہمارا ایک طرح سے دھوکہ ہے، ہم مغالطے میں ہیں۔ کیا خوف، ڈر، کھٹکا، دھڑکا اور اطمینان آپس میں متضاد ہیں۔ تقریباً 98%، اس سے بھی زیادہ لگانا 99%۔ غربا اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ پالنے کے خوف میں مبتلا ہیں، ضروریات زندگی پورا کرنے کی اصحاب شکن فکر کا شکار ہیں، حتیٰ کہ جان لیوا غربت کے مراحل میں ہیں۔ یہ 99% لوگ۔ کہاں کا اطمینان؟ اور تقریباً 2% جو عمرہ ہیں اور وہ بھی خوف کا شکار ہیں۔ خوف کے علاوہ اپنی جان کے ان کو لالے پڑے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے خوف میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو، ایک بات بڑی دو ٹوک ہے کہ آپ اطمینان کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ بھوکے ننگے معاشرے میں جہاں آپ کے ارد گرد بھوکے ہوں، بیٹھے ہوں، تو آپ وہاں اطمینان سے بیٹھ کر روٹی نہیں کھا سکتے جب تک ان لوگوں کو بھی روٹی نہ ملے۔ اگر وہ ان لوگوں کو بھی روٹی ملے، پیٹ پالنے کے لیے ان کو چیز ملے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سکون سے، آرام سے، اطمینان سے آپ روٹی کھا سکتے ہیں۔ خوف بھی ایک عذاب ہے، خوف اللہ کا عذاب ہے۔ المختصر، اجتماعی خوف کے ماحول میں انفرادی اطمینان کا سوچنا احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ اجتماعی خوف ہے کیونکہ خوف اور اطمینان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو چیز اس اجتماعی خوف کو ختم کرے گی وہ چیز اللہ کا ذکر کہلائے گی۔ اب آپ خود سوچ لیں، بتاتا ہوں۔ خوف کو ختم کرے گی وہ چیز اللہ کا ذکر کہلائے گی، جہاں یہ سب جب اجتماعی خوف ختم ہو جائے گا، کیونکہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ہی ایک اکیلی عورت زیورات سے لدی پدی بے خوف و خطر یمن سے مدینے آ سکتی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ باقی آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، منع نہیں کرتا، خطرناک بات ہوتی ہے اگر تسبیحات جاری رکھیں، ذکر و اذکار کی محفلیں اور ان کی ترغیب و فضیلت حسب معمول جاری رکھیں، دلوں کو چالو کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک محکمہ ہے جو دلوں کو چالو کرتا ہے، ہر وقت دل جو خون پمپ کرنے والا ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مگر دلوں کو اطمینان دینے والا مطلوبہ اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ جو وہ مطلوب ذکر ہے یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود دیکھ لیں، یہ کرتے رہیں، یہ ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں، تو کیا اطمینان نصیب ہے معاشرے میں؟ کو ہے کہیں اطمینان؟ خوف کا شکار ہے، ہر بندہ خوف کا شکار ہے۔ تو اسی سے آپ تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ دین اور مذہب کا فرق۔ یہ جو کام کر رہے ہیں ہم دل کے اطمینان کے لیے، یہ ہمیں مذہب نے سبق سکھایا ہے کہ یہ کریں، یہ دین کا سبق نہیں ہے۔ دین کا سبق کیا ہے؟ وہی اس کا حل ہے، وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی وہ ہمیں بے خوف کرے گی معاشرے کو۔ وہ وہاں لوگ بے خوف، جب سب قانون کے سامنے برابر ہو جائیں گے، جب قانون کی حکمرانی ہوگی، لا قانونیت ختم ہوگی، تو اس وقت اطمینان پیدا ہوگا۔ یہ ہے بنیادی چیز، یہ اللہ کا حکم ہے، اے دلو عدل کرو، انصاف کرو معاشرے میں۔ جب یہ ذکر ہوگا تو پھر میرے بھائیو
اطمینان دلوں کو نصیب ہوگا، ورنہ بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ہے، مشاہدے کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔